بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور عزیز اسلامی اور دینی بھائیوں، سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 تلاوت کی گئی ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت کچھ مفید باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان کا دنیا میں آنا دراصل جانے کا ایک مقدمہ ہے. جو بھی اس دنیا کے اندر آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن یہ دنیا چھوڑ کر جانا ہے. کوئی اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آتا. اگر کوئی ذات دنیا میں ہمیشہ رہتی تو شاعر کہتا ہے لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد. اگر کوئی ذات اس کی حقدار تھی کہ وہ ہمیشہ دنیا میں رہتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر سب سے زیادہ اس کی حقدار تھی. لیکن انک میتون وانہم میتون کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں کوئی شخص ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا. شاعر کہتا ہے اذا حملت الى القبور جنازة فاعلم بانك بعدها محمول. جب کوئی جنازہ اٹھا کر قبرستان لے جاؤ تو یہ سوچو کہ کل ہمارا بھی اٹھنے والا ہے. موت سے کس کو رشتے داری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے. کتنے لوگ تھے جو اسی مسجد کے اندر انہی صفوں میں بیٹھے رہا کرتے تھے. آج وہ چہرے دکھائی نہیں دیتے، بارگاہ الہی میں پہنچ چکے ہیں. اسی حقیقت کو قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت. ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے. چاہے انسان موت سے بچنے کے لیے کوئی بھی تدبیر اختیار کر لے، چاہے اس سے بچنے کے لیے دنیا کے کسی کونے میں چلا جائے، کسی مضبوط قلعہ کے اندر اپنے آپ کو محفوظ اور قید کر لے، لیکن موت سے نہیں بچ سکتا. قرآن اسی حقیقت کو بیان کرتا ہے قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم. بھگوان تم کہاں بھاگ سکتے ہو؟ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو ایک نہ ایک دن وہ موت تمہیں آ کر رہے گی. اگر موت کو بادشاہت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو فرعون کبھی نہ مرتا. اگر موت کو وزارت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حامان کبھی نہ مرتا. اگر موت کو دواؤں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تھا تو جالینوس اور افلاطون کبھی نہ مرتے. اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو کبھی کوئی بیوی اپنے جوان شوہر کو اپنے سامنے مرنے نہ دیتی. اگر کوئی شفقت و مہربانی دکھا کر موت
تھا تو کبھی کسی ماں کے گود میں اس کا تڑپتا ہوا بچہ موت کی آغوش میں نہ جاتا۔ دنیا میں ہر چیز کے منکر مل جائیں گے، نبیوں کے منکر مل جائیں گے، صحابہ کے اوپر زبان درازی کرنے والے مل جائیں گے، حتیٰ کہ اللہ کا انکار کرنے والے دہریہ اور ناستک مل جائیں گے، لیکن دنیا میں کوئی ایک فرد ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہہ سکے کہ موت نہیں آئے گی۔ یہ ایک ایسا سبجیکٹ ہے، ایک ایسی بات ہے جس کے اوپر دنیا کے سارے لوگ متفق ہیں، کوئی اس کا منکر نہیں ہے، ہر ایک شخص کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے۔ جب ہر شخص یہ جانتا ہے کہ ایک نہ ایک دن موت آنی ہے تو وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ذرا انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ کل کے لیے اس نے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ کل جب اسے قبر کے گڈھے میں ڈالا جائے گا، قبر کے گڈھے کے اندر راحت و آرام کے لیے کوئی انتظام کیا یا نہ کیا؟ حدیث میں آتا ہے کہ جنازہ لے کر لوگ قبرستان جاتے ہیں تو اس کے ساتھ 3 چیزیں جاتی ہیں، اس کا مال جاتا ہے، اس کے گھر والے جاتے ہیں، اس کا عمل جاتا ہے، 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے، صرف ایک چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے، گھر والے واپس آ جاتے ہیں، مال جو گیا ہے وہ واپس آ جائے گا، اس کے ساتھ جو جائے گا اس کا صرف عمل جائے گا۔ قبر کے اندر کوئی مجھ و غمخوار، کوئی ساتھ دینے والا عمل کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ جب مردے کو دفن کر کے گھر والے واپس پلٹتے ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ ابھی مردہ اپنے گھر والوں کے واپس جانے کے پاؤں کی آہٹ سن رہا ہوتا ہے کہ اتنے میں 2 فرشتے آ جاتے ہیں، اور وہ 2 فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ ما كنت تقول بهذا الرجل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے تھے؟ اگر وہ کافر ہے تو وہ لا ادری، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، مجھے نہیں معلوم، تینوں سوال کے جواب میں اس کا صرف ایک جواب ہوگا، مجھے نہیں معلوم۔ اگر مومن ہوگا تو وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے، جس ذات کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو وہ میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ 2 طریقے کے لوگ قبر کے اندر آ چکے، ایک وہ جو کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، ایک وہ جو کہتا ہے تینوں سوالوں کے جوابات صحیح دیتا ہے۔ دونوں کے ساتھ یکساں معاملہ نہیں کیا جائے گا۔ جس نے کہا تھا مجھے نہیں معلوم، اس کے بارے میں اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے اس کے قبر کے اندر آگ کے بستر بچھا دیے جائیں، اسے آگ کے کپڑے پہنا دیے جائیں، اس کے اوپر جہنم کی کھڑکیاں کھول دی جائیں، اسے قبر کے اندر اسے جہنم میں جو اس کا ٹھکانا اسے دکھا دیا جائے، اس کے اوپر سانپ اور بچھو مسلط کر دیے جائیں، اور اس کے اوپر اچھے اور غیر فرشتے ہتھوڑا لے کر مسلط کر دیے جاتے ہیں، اور وہ برابر قیامت تلک اس کے اوپر ہتھوڑا برساتا رہے گا یہاں تک کہ وہ مٹی ہو جائے گا، پھر اسے اللہ رب العزت دوبارہ صحیح کرے گا، پھر ہتھوڑے ماریں گے، ہاں قضا اسی طریقے سے قیامت تلک اسے عذاب ہوتا رہے گا۔
اس کے برخلاف جو مومن ہے، جو مومن صالح ہے، جو اللہ کا نیک بندہ ہے، اس کے بارے میں اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہوگا اسے جنت کے بستر لگا دیے جائے، جنت کے کپڑے پہنا دیے جائے، اس کے لیے جنت کی کھڑکیاں کھول دی جائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ سر کی طرف نماز، دائیں طرف زکات، بائیں طرف روزہ اور پاؤں کی طرف دیگر اعمال خیر، صدقات وغیرہ جو اس نے اعمال خیر کیے وہ سب اس کی طرح اس کے لیے گھیرا بندی کر لیں گی اور اس کی حفاظت کریں گی۔ دونوں کے ساتھ تو ایسا معاملہ نہیں ہوگا، فرمان نہ فرمان ایک نہیں ہو جائیں گے، نیک اور بد ایک نہیں ہو جائیں گے، مصلی پہ رونے والا اور اپنی آنکھوں کو غیر محرم کو دیکھ کر پھینکنے والا دونوں ایک تو نہیں ہو جائیں گے، اپنے کانوں پہ قرآن کے نغمے سننے والا اور گانے سننے والا دونوں ایک تو نہیں ہو جائیں گے، اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرنے والا اور زبان سے گالی دینے والا، دوسروں کے لیے تکلیف سے الفاظ نکالنے والا دونوں ایک تو نہیں ہو جائیں گے، دونوں کے ساتھ ایک جیسا معاملہ نہیں ہوگا۔ جو انسان کر کے جائے گا عمل جیسا ہوگا اسی اعتبار سے اس کے ساتھ سلوک کیا جائے گا۔ قبر کا عذاب برحق ہے، قبر کا عذاب بروں کو ہونا ہے، قبر کا عذاب کافروں کو ہونا ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ حضرت رافع رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پہ تھا، اسی اونٹنی پر میں بھی سوار تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوار تھے۔ آپ نے کچھ دور جانے کے بعد اف کہا تو میں سمجھا کہ شاید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میری کوئی بات ناگوار گزر گئی ہے یا میرا کوئی عمل آپ کو برا لگا ہے، اس بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اف فرما رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، میں پہلے ہی آپ کی بارگاہ میں معذرت کرتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے، تم سے کوئی غلطی صادر نہیں ہوئی ہے، یہ جو قبر ہے اس قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے، اور بتائیں کس بنیاد پر اس کا اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہی بیان کرنا دیجیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہاد کے اندر مال غنیمت اکٹھا ہوئی تھی اور مال غنیمت میں سے اس نے ایک کرتا چرا لیا تھا، آج اس کی وجہ سے قبر کے اندر اسے آپ کا کرتا پہنا دیا گیا۔ ہم دھڑکنے نہیں ہو جاتے ہیں، دوسروں کا مال غصب کر لیتے ہیں اور اپنے استعمال میں لاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ مرنے کا کوئی خوف نہیں، قبر کا کوئی خوف نہیں، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا کوئی خوف نہیں، رب کی بارگاہ میں حساب دینے کی کوئی فکر نہیں۔ بھائی بھائی کا مال کھائے ہوئے ہے، بھائی بہن کی وراثت کھا کر بیٹھا ہوا ہے، رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کا کوئی خوف نہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ مر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبرین، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو قبر کے پاس سے گزر ہوا تو آپ نے فرمایا ان دونوں قبروں کو اوپر عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وما يعذبان في كبير، کسی بڑے گناہ کی وجہ سے ان کو عذاب نہیں ہو رہا۔ پھر آپ نے فرمایا ان دونوں میں سے ایک پیشاب سے نہیں بچا کرتا تھا، پیشاب کی چیزوں سے بچتا نہیں تھا، اس لیے اس کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر دوسری حدیث میں آپ نے فرمایا فإن عامة عذاب القبر منه، عام طور سے جو قبر کا عذاب ہوتا ہے وہ پیشاب سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں کہ پیشاب کے خطرات ان کو آتے رہتے اور اسی طریقے سے پورا دن
یا وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو کر استنجا کرتے ہیں، اور کھڑے ہو کر استنجا کرنے میں آپ کو معلوم ہے کہ پیشاب کی چھینٹ کپڑے پر پڑے گی، اور اسی طریقے سے پورا دن گزار دیتے ہیں۔ حدیث میں ہے عام طور سے جو عذاب ہوتا ہے پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ایک شخص کو جو عذاب ہو رہا تھا وہ اس لیے ہو رہا تھا کہ وہ پیشاب سے نہیں بچتا تھا، وَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور دوسرا آدمی چغلخور تھا جس کی وہ چغلخوری کرتا تھا، جس کی وجہ سے اس کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ مرنا ہر ایک کو ہے، ہر ایک کو قبر میں پاؤں ڈالنا ہے، اور کب کسی کی موت آ جائے کسی کو نہیں معلوم۔ سامان 100 برس کا ایپل کی خبر نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے موت کے بارے میں پوچھا تھا، تو صحابہ کرام میں سے کسی نے کہا کہ صبح ہوتی ہے تو ہمیں یقین نہیں شام ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ دوسرا صحابی نے کہا ہم 4 رکعت کی نیت باندھتے ہیں تو ہمیں یہ امید نہیں ہوتی، پر معلوم نہیں کہ ہم سلام پھیر پائیں گے یا نہیں پھیر پائیں گے، 4 رکعتیں مکمل ہوں گی یا نہیں ہوگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہاتھ تو یہ ایک طرف سلام پھیرتا ہوں تو مجھے امید نہیں کہ دوسری طرف بھی پھیر لوں گا یا نہیں پھیر پاؤں گا۔ یہ ہے موت کا استحضار، جس کو حدیث میں کہا گیا کہ وہ ذکر حاضم لذات الموت، موت لذتوں کو توڑنے والی چیز، موت کو کثرت سے یاد کرو۔ ہو سکتا ہے وہ کفن، وہ کپڑا جو ہمارے کفن میں دیا جانا وہ بازار میں بکنے کے لیے آ گیا اس کو معلوم ہو سکتا ہے وہ لکڑی جو ہماری قبر میں لگائی جانی ہو وہ درخت سے اگ چکی ہے، کٹ کے بازار میں بکنے کے لیے آ چکی ہو، کسے معلوم ہے؟ اس لیے ہمیشہ موت کو یاد کرنا چاہیے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی موت کو کثرت سے یاد کرے گا تو پھر دنیا کی لذتوں میں الجھ کر آخرت سے غافل نہیں رہے گا۔ جب اس کے سامنے موت ہوگی مجھے رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، قبر میں اترنا ہے، پھر مؤذن کی صدا ہوگی تو سیدھے مسجد میں آئے گا، کسی کے اوپر ظلم کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے کا دھیان آئے گا تو ہاتھ رک جائے گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ موت کو کثرت سے یاد کرو اور قبرستان جایا کرو۔ كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، میں نے تمہیں قبرستان جانے سے پہلے منع کر دیا تھا، اب میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ قبرستان جایا کرو۔ قبرستان جاؤ گے تو دیکھو گے کہ جیسے آج مردہ پڑے ہیں کل ہمیں بھی اسی طریقے سے من و مٹی کے نیچے دفنا دیا جائے گا۔ اللہ رب العزت ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔